پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ والبدن اور قربانی کے بڑے جانور، جعلنا ہم نے انہیں بنایا، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا تمہارے لیے ان میں خیر بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ تو ذکر کرو اللہ کا نام، علیہا ان پر، صواف ایک پاؤں بندے 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ پھر جب گر جائیں، جنوبها فَكُلُوا ان کے پہلو تو کھاؤ، منہا ان کے گوشت سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع قناعت کرنے والے، والمعتر اور بھیک مانگنے والے کو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ہم نے قابو میں دے دیا انہیں، لکم تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، لن ینالا ہرگز نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں، لحومها ان کے گوشت، ولا دماؤها ان کے خون اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ اور لیکن پہنچتی ہے اس کے حضور، التقوی پرہیزگاری، منکم تمہاری طرف سے، کذالک سخرھا اسی طرح اس نے قابو میں دیا انہیں، لکم لتکبروا تمہارے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم اس بات پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشر المحسنین اور خوشخبری سنا دو نیکی کرنے والوں کو، ترجمہ کنز العرفان۔ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا 1 پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے کھاؤ، خود کھاؤ، قناعت کرنے والے بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ احناف کے نزدیک بدنہ کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہے کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی کا دنیاوی فائدہ تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور حاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اور اخروی فوائد بھی ہیں، اخروی فائدہ ثواب ہے۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینڈا خریدا
اور اس کی قربانی دی، جبکہ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا۔ حضرت سعید نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملہ نے کہا کہ میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے، البدنہ جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کروں جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم نے حج کیا، ان کے پاس 7 دینار تھے جس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے جن کا آپ نے اونٹ خرید لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے جس میں وہ تم سے فرماتا ہے لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، اور میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ لہذا جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہو یا وہ حج کے موقع پر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہو اور اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تاکہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، بکرے سے بھی قربانی ہو ہی جاتی ہے، گائے اونٹ میں حصہ ڈال دیں تو بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پوری گائے یا اونٹ ذبح کر دیا جائے، اتنی مہنگی قربانی حسب توفیق دی جائے تو اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنی زیادہ اس میں بھلائی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضہ ہے، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی قربانیاں نہیں کرتے اور اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو یہاں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب اونٹ کو نہر کرنے لگو تو ان کا ایک پاؤں باندھ دو، 3 کھڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں نہر کرو، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر گر جائیں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یوں کرنا مکروہ ہے کہ یہ بلا وجہ اس کو ایذا دینا ہے۔ 3 جگہوں سے گردن سے اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ بلا وجہ کی ایذا ہے، ایک ہی جگہ سے اونٹ کو ذبح کرنا چاہیے، وہی کافی ہے۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یوں کرنا مکروہ ہے اور یہ خواہ کی ایذا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصہ 15 سے ذبح کا بیان مطالعہ فرما لیں۔ ذبح کی پوری تفصیل ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، خصوصاً کسائیوں کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے جن کا روز کا یہی کام ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھاؤ، قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ قناعت کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بھیک مانگے اسے جو مل جائے اس پر، اور اپنے پاس جو موجود مال ہے اس پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں قناعت کرنے والا، جو کسی سے مانگتا نہ ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنے کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے یہاں ہرگز ان کے گوشت نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ شان نزول، دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔
قربانی اگر اس لیے کی کہ لوگوں میں بےزتی نہ ہو جائے کہ فلاں نے قربانی نہیں کی، سارا محلہ کر رہے ہیں، پڑوسی کر رہے ہیں، رشتہ دار کر رہے ہیں اور ہم قربانی نہیں کر رہے، اس میں ہماری بےزتی ہے کہ ہمارا جانور کمزور ہے اور انہوں نے اچھے جانور لیے ہیں، بس اس کے مقابلے میں ہم نے اچھا جانور لینا ہے، اگر لوگوں کے لیے سارے معاملات کیے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل مقبول نہیں ہے جو لوگوں کے لیے کیا جائے۔ نیت اور اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اہل دل لوگوں پر ایمانی بصیرت اور انوار قرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ابدی سعادت تک رسائی کے لیے علم اور عبادت ضروری ہے، چنانچہ علم والوں کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں اور مخلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، جبکہ مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے کیونکہ انہیں اپنے خاتمے اور اپنے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مخلص لوگ بھی ڈرتے رہیں، کہیں اس گمان میں نہ رہیں کہ میں تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا تو سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں، نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی سارے معاملے کرتا ہوں میں دنیا کے والوں کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ ان کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے سارے اعمال ٹھیک ہیں لیکن میری خفیہ تدبیر اللہ کے ہاں اللہ کے بارگاہ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہ مرتے وقت میرا ایمان برباد ہونے کا لکھ دیا گیا ہے مجھے نہیں پتا، ساری زندگی سارے عمل ٹھیک کرتا رہا لیکن میری آخرت کیسی ہوگی، میری آخری وقت جو ہوگا نزا کا وقت ہوگا اس وقت میرا ایمان سلامت رہتا ہے نہیں رہتا، اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، بس اس خوف سے ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہے، دعا مانگتا رہے ایمان کی سلامتی کی۔ اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت ہے، نیت کے بغیر ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، ایک مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو، اچھی نیت نہیں ہے تو ایک قسم کا وہ مشقت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور اخلاص کے بغیر نیت ریاکاری ہے اور یہ منافقت کے لیے کافی ہے اور گناہ کے برابر ہے، جبکہ صداقت کے بغیر اخلاص گرد و غبار کے ذرات ہیں، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ کے علاوہ کسی اور ارادے سے کیا جائے اس میں نیت خالص نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو عمل کیا، جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے، جو ذرات دھوپ میں نظر آتے ہیں، روشن دان سے جب دھوپ اندر کمرے میں پڑتی ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں اڑتے ہوئے، ان ذرات کی طرح اس کے عمل کو کر دیں گے، بے وقت کر دیں گے، بے وزن کر دیں گے، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا۔ تو جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی، یا جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا، یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے صداقت کا مطالبہ کیسے کرے گا۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے، کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ بھی یہی دو باتیں، صداقت اور اخلاص۔ نیت، اخلاص، صداقت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام غزالی کی تصنیف احیاء العلوم کی 4 جلد کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو۔ غزالی کا سخر حالکم، اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے، شاید فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ اس سے تمہیں اللہ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا، جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں، اور اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک اعمال، جو نیک کام کرنے میں مخلص ہے۔ یہاں حج سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کی طرف نکلا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا، اے وہ ذات جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے
اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے۔ مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی، یا شیخ، پچھلے گناہوں اور لکھ دیے گئے جرموں کے مقابلے میں تلبیہ کافی نہیں ہے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا نہ تیری طرف نظر رحمت فرماؤں گا۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے منا میں ہی دیکھا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لی اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا، اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جسے میں تیری بارگاہ میں نظر کروں، تو میری طرف سے میری جان قبول فرما لے۔ پھر اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بددیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ مشرکوں نے حدیبیہ کے سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو حج کرنے سے روک دیا، اور جو صحابہ مکہ مکرمہ موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے لوازمات اور مناسک بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔ علامہ احمد سامی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسے کہ قرآن آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ ہر بڑے بددیانت ناشکرے کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، وہ رزق دیتا ہے، اس نے روزگار عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، اس کی نعمتوں پہ غور کرتے چلے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔